اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت کعب بن احبار ایک یہودی تھے جو یہودیوں کے دینی علوم اور تورات کے علاوہ گزشتہ آسمانی صحائف کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا یہودیوں کو سخت دکھ تھا۔ اس دور میں یہودیوں کے پاس بہت خطرناک جادو قبالہ تھا۔ یہ جادو انتہائی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ یہ ایسا جادو تھا جس کے مقابلے میں آج کا جادو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، چند لوگوں کے پاس طاقتور جادو ہے، لیکن اکثر لوگ بس چند ایک ٹونوں پر ہی کام کر رہے ہیں۔ قدیم کتابوں میں جادو کے ایسے ایسے منتر ہیں جو دنیا ہلا کر رکھ دیں اور انسان کو حیوان بنا دیں۔ اسی جادو سے بچنے کے لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک دعا پڑھتے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر خطرناک جادو تھا۔ جو دعا انہوں نے بتائی وہ یقیناً ایک ایسی دعا ہے جو جنات، سحر اور ہر شیطانی شر سے بچاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک، کلمات طامات اور اسماء الحسنہ کی پناہ شامل ہے۔ ایک ایسی جامعہ دعا جو ظاہری و باطنی، جسمانی اور روحانی ہر قسم کے شر سے حفاظت کرتی ہے، جو جنات، سحر اور ہر اندھیرے کے خلاف ایک نوری دیوار ہے۔ آئیے اس کے روحانی اور نورانی اسرار جانتے ہیں۔ یہ محض ایک دعا نہیں، یہ ایک نوری فیلڈ ہے، ایسا دائرہ جس میں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہیں وہ نورانی کلمات جو جنات، شیطانی قوتوں اور ہر اندھیرے کے خلاف ایک دیوار نور بن جاتے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وزرع۔ ہر ایک لفظ معنی کی ایک کائنات ہے۔ یہ دعا دراصل ایک روحانی فیلڈ، اسپرچول فیلڈ پیدا کرتی ہے۔ جیسے روشنی کے گرد سایہ نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی جس زبان سے یہ دعا نکلتی ہے اس کے ارد گرد کا ماحول لطیف نور سے بھر جاتا ہے۔ ایک ایسی حفاظتی پرت ہے جو شیطانی توانائیوں اور جناتی اثرات کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے عظیم چہرے کی جس سے بڑھ کر کوئی چیز عظیم نہیں ہے۔ یہاں وجہ اللہ ظاہری معنی میں چہرہ نہیں بلکہ ذات الہی کا ظہور، اس کا نور، اس کا قرب ہے۔ اس کا مطلب ہے میں خود کو اس ذات الہی کے سپرد کرتا ہوں جس کے سامنے ہر مخلوق فنا ہے۔ تصور کریں کہ آپ طوفان میں کھوئے ہوئے ہیں، خوف زدہ اور اکیلے۔ آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ پناہ، ایک محفوظ ٹھکانہ۔ یہ جملہ بالکل وہی ہے، لیکن ایک کائناتی پیمانے پر۔ جب ہم اعوذ کہتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس سے گہرا ہے، یہ ہے میں لپٹ جاتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت کے لیے بھاگتا ہوں۔ اور ہم پناہ کے لیے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وجہ اللہ العظیم کی طرف، اللہ کے عظیم چہرے کی طرف۔ اب جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا وجہ ہمارے چہرے کی طرح جسمانی چہرہ نہیں ہے، یہ اس کی ذات الہی، اس کے جوہر، اس کی شان، اس کی عظمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تمام شان و شوکت اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ہستی کی طرف رجوع کرنے جیسا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ ڈر جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف بھاگتا ہے، ان کی پیار بڑی نگاہ کی طرف۔ یہ سکون، تحفظ اور طاقت کی علامت ہے اس کے لیے۔ ہمارے لیے وجہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب تمام طاقت، تمام حسن، تمام عظمت کے مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی چیز عظیم نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ ایک مطلق سچائی ہے جو ہمارے بھروسے کی بنیاد رکھتی ہے۔ روحانی پہلو دیکھیں تو یہ کلمات دل کی آنکھ کو نوری فریکوینسی سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گرد کا جناتی یا شیطانی طاقتوں کا دائرہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ نور الہی کے سامنے ظلمات نہیں ٹھہر سکتے۔ قرآنی حوالہ دیکھیں تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور جب بندہ اس نور کی پناہ میں آتا ہے تو اندھیرا وجود ہی کھو دیتا ہے۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، اور میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہاں کلمات اللہ سے مراد قرآن، وحی، اللہ کے احکامات اور ان کے نورانی اثرات ہیں۔
یہ الفاظ خود ایک روحانی کوڈ رکھتے ہیں، ڈیوائن کوڈز آف پروٹیکشن۔ علماء کے نزدیک کلمات طامات وہ روحانی کمانڈز ہیں جن سے کائنات چلتی ہے۔ شیطان ان الفاظ کے سامنے پگھل جاتا ہے کیونکہ یہ وہ توانائی ہے جو براہ راست عرش سے اترتی ہے۔ کلمات الہی وہ الہی کوڈز ہیں جن سے کائنات چلتی ہے، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ وائبریشن ہیں، ڈیوائن انرجی سگنیچرز ہیں۔ جب یہ زبان سے نکلتے ہیں تو شیطانی اثرات پگھل جاتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رات کو یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، بحوالہ مسلم۔ یعنی یہ الفاظ خود ایک روحانی فائر وال ہیں جو خوابوں، جادو، نظر بد اور نفسیاتی دباؤ تک سے حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے متعلق میرے بہت مشاہدات اور تجربات ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور کلمات ہیں جن پر ایک علیحدہ ویڈیو پیش کی جائے گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام خوبصورت ناموں کی جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا۔ ہر اسم الہی ایک مخصوص توانائی ہے، ایک دروازہ ہے، ایک کوڈ ہے۔ مثلاً یا سلامو اندرونی سکون، سلامتی اور حفاظت پیدا کرتا ہے۔ یا نورو جناتی اثرات اور سحر کے اندھیروں کو توڑتا ہے۔ یا حفیظو وجود کے گرد حفاظتی دائرہ بناتا ہے۔ یا جبارو ٹوٹی روح کو دوبارہ جوڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سب ناموں کے مجموعی نور کو پکارتا ہے تو دراصل اپنی روح کو عرش کے نیٹ ورک سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم آگے کہتے ہیں من شر ما خلق وبرأ وزرع، ہر اس مخلوق کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، وجود بخشا اور پھیلایا۔ یہ دعا کا آخری حصہ کالی شیطانی نادیدہ مخلوقات سے مکمل حفاظت ہے۔ یہ صرف انسان، جانور یا دشمنوں کے شر سے نہیں بلکہ ان اندیکھی مخلوقات سے بھی حفاظت دیتا ہے جو ذرا یعنی بکھیر دی گئی ہیں، جیسے جنات، خبیث ارواح یا وہ مخلوقات جنہیں انسان نہیں جانتا۔ یہ حصہ 3 سطحوں پر حفاظت دیتا ہے: خارجی دنیا، دشمن، بیماری، حادثہ وغیرہ; داخلی دنیا، وسوسہ، خوف، اضطراب وغیرہ; غیبی دنیا، جنات، سحر، عصیب، شیطانی، کالی طاقتیں وغیرہ۔ یہ دعا دراصل روحانی مقناطیس ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانی فریکوینسی نورانی ہو جاتی ہے، جناتی اور شیطانی توانائیاں اس نور سے جلنے لگتی ہیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی ملکوتی توانائی گھومنے لگتی ہے، نیند میں ڈراؤنے خواب، وسوسے یا عصیب کے اثرات مٹنے لگتے ہیں۔ علماء کے مطابق اگر کوئی بندہ روز صبح شام یہ دعا پڑھ لے تو اس کے ارد گرد جنات کی دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دعا حجاب النور ہے، روشنی کا پردہ جو شیطانی اثرات کو روکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس بے پناہ طاقتور دعا کی ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں۔ اسی دعا کے بارے میں ایک سچا واقعہ جناب حکیم صاحب نے بیان کیا کہ پاکستان کے شہر سرگودا کے ایک تعلیمی ادارے کے لوگ ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے کہ جنات نے ان کی زندگی حرام کی ہوئی ہے۔ جنات ان کے بستر الٹا دیتے تھے، کھانے الٹا دیتے تھے، ہر چیز کو برباد کر دیتے تھے۔ اس ادارے کے طالب علموں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ حکیم صاحب نے ان سے کہا سب کو بٹھا کر فجر، ظہر اور مغرب کے بعد اجتماعی طور پر یہی دعائے کعب پڑھو۔ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود اس دعا کو ان لوگوں نے مستقل پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جنات نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس دعا سے کیا کر لوگے۔ وہ لوگ پھر حکیم صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے سمجھایا کہ جنات تمہیں اس دعا پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، تم لوگ اس کو اور زیادہ توجہ اور یقین سے پڑھو۔ ادھر جنات نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب نے کہا اور زور لگا کر پڑھو، تو کچھ دن بعد ان صاحب نے بتایا کہ جنات اب آ کر صلح کی پیشکش کر رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کام بن گیا ہے، وہ ہار گئے ہیں، صلح نہ کرنا بلکہ اس دعا کو اور زیادہ پڑھو، اس میں بہت زیادہ طاقت اور تاثیر ہے۔ کچھ دن بعد تعلیمی ادارے والوں نے بتایا اب جگہ جگہ خون پایا جاتا ہے، جیسے کوئی زخمی ہو اور اس کا خون بہہ رہا ہو۔ ان میں ایک طالب علم کو یہ زخمی جنات نظر آتے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ زخمی جنات پٹیوں میں لپٹے ہوئے کوئی معذور ہے تو کوئی زخمی ہے اور ہائے ہائے کرتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا چھوڑ دو۔ دوستو، اس دعا کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو کلمات قبالہ جیسے خطرناک جادو کو توڑ سکتے ہیں تو عام کالے جنات اس دعا کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ دنیا کے خوفناک ترین جادو کو کاٹنے والی دعا کے سامنے یہ بنگالی بابوں کے جنات کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ بس اس دعا کو یقین اور طاقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اب ہم قصے کی طرف آتے ہیں۔ جنات کہنے لگے ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، بس یہ دعا پڑھنا چھوڑ دو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے کہا ان سے کہو جس نے بھیجا ہے اسی کی طرف لوٹ جاؤ، تو وہ بولے کہ واپس نہیں جا سکتے، ہمیں دوسری طرف سے انگارے لگتے ہیں۔ ان کالے جنات کو دراصل ایک کالے عامل نے بھیجا تھا کہ اس تعلیمی ادارے کے طالب علموں اور اساتذہ کو خوب تنگ کرو اور خوار کرو۔ انہوں نے کہا کہ اور زور لگا کر پڑھو، تو ایک دن اچانک سب جنات غائب ہو گئے اور سب طرف سکون ہو گیا۔ حکیم صاحب نے کہا جا کر دیکھو کہ اس عامل کے ساتھ کیا ہوا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ جب وہ پہنچے تو عامل کی میت کو غسل دیا جا چکا تھا، اور جب اس کو غسل دینے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے جسم کی ہر ہڈی چوڑا چوڑا بن چکی تھی اور اس کی میت ایک گٹھری کی طرح تھی، کیونکہ جب جنات واپس پلٹے تو انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ دوستو یہ تھی اس دعا کی طاقت کی ایک حقیقی مثال۔ ایسے طاقتور الفاظ جنہوں نے نہ صرف جادو جنات کو توڑا اور پلٹایا، بلکہ ان کے کالے عامل کو ایسا دباؤ برباد کیا کہ نام و نشان ختم کر دیا۔ جن نورانی کلمات کے سامنے سخت ترین قدیم کالا جادو اور سحر نہیں ٹھہر سکتا، تو یہ آج کل کے ٹونے ٹوٹکے والے جادو کی کیا حیثیت ہے۔ اسی موقع پر حکیم صاحب نے اس دعا کی حفاظت اور طاقت اور تاثیر کے بارے میں بتایا کہ ایک دفعہ وہ پاک ایران بارڈر پر خاران کے علاقے میں گھوم رہے تھے۔ اس علاقے میں دور دور تک پانی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، ہر طرف صحرا ہے اور کھجور کے درخت ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی جگہ تھی اور اس میں ایک ٹوٹا ہوا گنبد تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہاں خزانہ ہے اور اس کو کھود ڈالا، لیکن وہاں سے بہت سارے مردے نکلے۔ حکیم صاحب نے کہا میں جا کر دیکھ لیتا ہوں، تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں جنات پکڑ لیتے ہیں، کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آئے۔ اس جگہ پر چڑھنے کے راستے بنے ہوئے تھے۔ میں اوپر چڑھ گیا اور سورج کی روشنی میں اندر دیکھا تو انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں اندر اتر گیا، اندر کافی اندھیرا تھا، میں کافی دیر اندر رہا۔ باہر کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید مجھے بھی جنات نے پکڑ لیا ہے، لیکن میں اللہ کے فضل سے واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور کسی غیبی آواز نے کہا اگر تو اس دعا کا عامل نہ ہوتا تو واپس نہ آتا۔ دوستو یہ اس دعا کا ہی نوری حصار تھا جس کو کالے بدکار اور شیاطین جنات چھو بھی نہیں سکتے۔ اس دعا کو پڑھنے والے انسان کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، وہ ایسے انسان کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ دعا صرف جادو جنات نہیں بلکہ ہر قسم کی شریر محلوق سے حفاظت دیتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں یا کوئی جانور ہو یا کوئی اندیکھی مصیبت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات سحر یا منفی طاقتوں سے نجات حاصل ہو تو یہ دعا روز صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ارد گرد کا پورا ماحول نوری قلعہ بن جائے گا۔